جیجس کو جو ہے اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں تو آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال انسان ہے, انسان کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوازمات لگے ہوئے ہیں. انسان لوگوں کی باتوں سے تکلیف کا شکار بھی ہوتا ہے. تو سیدہ مریم کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوا کہ میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی کہ بغیر شادی کے مجھے اولاد ہو گئی, تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اس تکلیف کے احساس نے انہیں آہوزاری کرنے پر مجبور کیا اللہ کے حضور کہ کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی, یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے اور میں بھولی بسری ہو جاتی. نسیم منسیہ. اب اس مبارک یہ آیت سب میں چیزیں بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے. منکرین احادیث کا رد ہے جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں لکھی ہوتی تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ مریم کو فرشتہ بشارت دے اور اس کے بعد پھر وہ کہ میں کاش مر گئی ہوتی, بھولی بسری ہو جاتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اگر حضرت جبرائیل بشارت دے ہم تو خوشی کے مارے جو بات بالکل پھولے نہیں سمائیں گے. تو سیدہ مریم ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے مذاق اڑانا تھا اور وہ جینون ہوتا گیون سرکمسٹانسز میں. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے, اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, تکلیف کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں وہ صحابہ کرام جو جنگ سے پہلے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے, ان میں سے کئی اصحاب غزوہ احد میں چھوڑ کر چلے گئے اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر بھی ہوا اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی معافی کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. لیکن واقعہ تو بہت بڑا ہے. آج اگر دقت نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانثار لوگ نبی اسلام کو چھوڑ جائیں, کچھ آخری وقت تک ساتھ رہے, کچھ چھوڑ کر بھی چلے گئے, لیکن آج کی ڈیٹ میں معاف ہو چکا. یہ بھی بشری تقاضا تھا, یہ ہو سکتا ہے. یہ شاعری میں باتیں اچھی لگتی ہیں, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹتا, تو میں خاک کا ذرہ ہوتا, میں اپنی جان نچھاور کر دیتا. جب وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, انہوں نے نبی الاسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنی تھی, جو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے. تو یہ جذباتی باتیں, پریکٹیکلی انسان تکلیف سے گزرتا ہے. تو یہاں پر بھی سیدہ مریم کا یہ کہنا یہ ایک بشری تقاضا تھا, انسان ہے. جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ انہیں کوئی ڈانٹا نہیں ہے, بلکہ فرشتے کے ذریعے بشارت دی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا, تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا, کسی اونچی جگہ پر ہوں گی, نیچے فرشتہ سامنے ظاہر ہوا, اس نے ان کو پکار کر بشارت دی اللہ تحزنی, کہ مت غم کھاؤ, قد جعل ربک تحتک سریہ, بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی رواں کر دی ہے. اب یہ معجزانہ طور پر ڈھارس تھی, اسی وقت کوئی ندی چلی ان کے لیے اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے ان کے لیے پریگنینسی میں موومنٹ کرنا بھی مشکل تھا. اور دیکھیں دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اور یہ جو کھجور کا تنا ہے نا, اس کو اپنی طرف ہلاؤ. اب مجھے بتائیں بڑا آدمی بھی کسی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتا, تو عورت کیسے ہلائے گی؟ بس معجزانہ طور پر تھا, بس ہاتھ ہی رکھا انہوں نے, ہلکا سا اسے ہلایا, پانی بھی آ گیا اور کیا وہ ہلا بھی نہیں ہوگا؟ اتنا وہ سخت درخت ہوتا ہے. معجزانہ طور پہ تساقط علیک رطبا جنیہ, تو یہ تنا آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرانا شروع کر دے گا. این ممکن ہے کوئی خشک تنا تھا, اس پہ کھجوریں لگ گئی اسی وقت, معجزانہ طور پر ندی تو رواں ہوئی ہے. اب 2 تفاسیر کی گئی ہیں. ایک تفسیر جو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی فرشتے نے ہی کہا. بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
کلام کیا ان کی گود میں، لیکن یہ دور کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو آنی تھی 9 مہینے کے بعد، وہ 9 مہینے میں انہوں نے کس طرح اپنا وقت پاس کیا، تو یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ فرشتے نے ندا کی جب وہ پریگننٹ حالت میں جا کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ آپ کے لیے میٹھے پانی کی ندی ہے، اور یہ درخت کا تنا آپ بس اسے تھوڑا سا ہلائیں، ہاتھ لگانے کی دیر ہے، آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی جو ایک پرفیکٹ غذا ہے، پانی بھی اور کھجوریں بھی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھاؤ اور پیو، اس میں سے پرفیکٹ غذا ہے۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ کس کے ذریعے؟ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے تصور سے کہ یہ مرزانہ پیدائش ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور جب پیدا ہو گیا تو ماں کے اندر ایک اٹریکشن ہے نیو بورن بیبی کے لیے۔ ماں کو چھوڑ دیں، آپ چھوٹے بچے ذرا موٹر بائکس پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ کے اپنے بچے بھی نہیں ہوتے پھر بھی اتنی اٹریکشن ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ انسان نہیں، بلی کا بچہ دیکھ لیں، مرغی کا چوزا دیکھ لیں، ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن کا معاملہ رکھتی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بچے کو دیکھ کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور تم اگر کسی آدمی کو دیکھو، کوئی آدمی نظر آئے جو تمہارا جاننے والا ہو، اور ظاہر ہے وہ پوچھے گا مریم کب شادی ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کیا چکر ہے، تو تم نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو پھر تم نے اس بندے سے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ اب یہ حیران کن بات ہے، یہ بات کس طرح کی جائے گی؟ اگر وہ گفتگو کرتی ہیں تو چپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہوتا یا میں اپنی ویڈیو میں کہتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں اس میں لٹریچر کی غلطی ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اشارے سے کہنا ہے۔ یہ الفاظ کیوں آئے؟ فقولی، تو تم نے کہنا ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس طرح لوگ نا بال کی کھال اتارتے ہیں، تو قرآن میں بھی اتاری جا سکتی ہے، لیکن ہم پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہا تھا کہ آپ بھی 3 راتوں تک کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ، ان کی تو زبان بند ہو گئی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے کہنا، یعنی اشارے سے کہنا ہے۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا، اس شریعت میں حرام ہے۔ میں نے اپنے رب کے لیے منت کا روزہ رکھا ہے تو میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد اگلا حکم جو اس میں لکھا نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اگلا اشارہ بھی ملا کہ اب اس بچے کو لے کر ان پادریوں کے پاس، یعنی کہ یہودیوں کے مولویوں کے پاس جاؤ۔ یہ اس سے بڑا امتحان تھا، جو اکیلے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اب پریکٹیکلی وہ لمحہ آ گیا۔ تو وہ ایک مشکل صورتحال تھی ان کے لیے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں، گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب قوم نے تو مریم کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہیکل سلیمانی کے لیے وقف ہے، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ 16 سال کی بچی، 16 سال کی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر آ گئی ہے۔ تو لوگوں نے ظاہر اس کے کریکٹر کے بارے میں بات ہی کرنی تھی، 9 مہینے تک اوپر ہی تھی، اوپر کھجور اور پانی کے اس تو وہ علماء کرام بولے، یہودی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے تو بہت ہی برا کام کیا۔ بجائے اس کے کہ کوئی پوچھتے، ڈائریکٹ انہوں نے فتویٰ لگانا شروع کر دیا۔
حالانکہ ان کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آنے والے ہیں. سیدہ مریم کا ایک کریکٹر تھا, انہوں نے ڈائریکٹ 0 سے ملٹیپلائی کر دیا, الزامات لگا کر پھر پوچھا. اس کی بجائے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا ڈائریکٹلی کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے, کسی کا بچہ اٹھایا ہو, لیکن انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیا, اگرچہ وہ ازمپشن ان کی درست تھی. بالکل بالکل. لیکن میں ایٹیچیوڈ کی بات مل کر گیا رہا ہو ہوں. یا بچہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ کہاں سے مل گیا. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا, وما کانت امک بغیہ, اور نہ تیری ماں کوئی بدچلن عورت تھی. یعنی تو نیک ماں باپ کی اولاد ہے, تیرا باپ پیغمبر تھا عمران, اور تیری ماں بھی نیک عورت, اور تیرا بھائی ہارون وہ بھی کوئی شریف النفس انسان ہوگا, اس کی طرف منسوب کیا. اس کریکٹر میں تیرا کریکٹر نہیں بیٹھتا. اب یہاں پر جو آیا یا اخت ہارون, تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. رسول اللہ کے زمانے میں بھی, آج تک کرسچنز کرتے ہیں. مارمری ایمینول جو کرسچن آرتھوڈاکس ہے, ایک پریسٹ آسٹریلیا میں, اس نے قرآن پر, اسلام پر 5 اعتراضات کیے تھے. ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا, میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, رپلائی ٹو کرسچن بشپ ماربری ایمینول. 5 بلیمز اس نے لگائے تھے, میں نے جواب دیا تھا. ایک یہ ہے کہ جی ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو 1000 سال کا فاصلہ ہے, تو سیدہ مریم ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ یہ تو ہسٹوریکل مسٹیک ہے قرآن میں. انہوں نے بھی پادریوں کی طرح ایزیوم کر لیا کہ قرآن کو یہ زمانی ترتیب ہی نہیں پتا. حالانکہ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں, سورۃ المائدہ میں انبیاء کی زمانی ترتیب کا بھی ذکر ہوا ہے. سورۃ الحدید میں بھی کئی جگہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, پھر ان کی اولاد میں سے اسحاق, اور ان کی اولاد کو پیغمبری عطا فرمائی, اور پے در پے رسول آتے رہے, یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کا زمانہ ایک نہیں ہے, تو قرآن تو یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا نا کہ اس سے مراد وہ ہارون لیا جاتا جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. 2 نمبری کرتے ہیں, یہ آیت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کو تو ہسٹری کا نہیں پتا, دوسری جگہ سے آیات اٹھائیں, قرآن تو خود بتا رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نجران گیا تھا, وہاں کرسچنز تھے, اور وہی تھے جو بعد میں آئے بھی تھے مباہلے کے لیے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہارون کی بہن مریم کیسے ہو گئی, ان کے درمیان تو 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. تو میں ان کو جواب نہیں دے سکا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ان کو کہہ دینا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کے نام کے اوپر نام رکھے. تو اتنا تو تم کامن سینس یوز کر سکتے تھے کہ یہاں ہارون علیہ السلام سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے. اب یہ حیران کن بات ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے, اور سیدہ مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے. تو اس چیز کی وہ پلی لیتے ہیں. بھئی یہ پلی لی جائے تو تم بھی مانتے ہو کہ دونوں کے والد عمران ہیں, تو کیا تم بھی ایک زمانہ مان رہے ہو ان کا؟ نہیں. تو وہ وہی جواب دیں گے جو نبی علیہ السلام نے دیا کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھے جاتے تھے, نیک بندوں کے ناموں کے اوپر نام رکھے جاتے تھے. بالکل. اور وہ لیگیسی اس امت میں بھی چلی ہے. ہم لوگ بھی پریفر کرتے ہیں کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہے. مسلمان ابراہیم بھی رکھتے ہیں, موسیٰ بھی رکھتے ہیں, عیسیٰ بھی رکھتے ہیں, الحمدللہ. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ طریقہ تھا کہ نبیوں اور نیک لوگوں کے نام کے اوپر نام رکھے جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کہہ دینا تھا کہ بنی اسرائیل
انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدہ مریم کا کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا. یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے. بعض علماء نے اس کا کمزور جواب دیا کہ یا اخت ہارون سے مراد اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر ہوا. پیغمبر کے کیس میں لوط کے بھائیوں نے، نوح کے بھائیوں نے، یعنی اس قوم میں سے ہی پیغمبر ہوتا ہے تو بھائی کے رشتے سے بات کی جاتی ہے، اگرچہ وہ فرق تو ہے امتی کا اور پیغمبر کا. تو یہاں بھائی سے مراد یہ ہے کہ سیدہ مریم ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اس وجہ سے یا اخت ہارون کہا گیا. لیکن وہ اپنے زمانے کے لیے تو درست ہے، قرآن میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اولاد میں ہو اس کے لیے بھی کہا جائے کہ ہارون کے بھائیوں میں سے یا موسیٰ کے بھائیوں میں سے. اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ کمزور جواب ہے. جواب وہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر آیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کا جواب دیا تھا، لیکن چونکہ ان کو اس طریقے سے حدیث کا نالج نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے. اور روایت کون سی بیان کی؟ جو مسلم شریف میں ہے. انہیں نہیں پتا تھا یہ صحیح مسلم ہے. تو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے تو ضرورت ہی نہیں، وہ روایت مسلم شریف میں ہے جو مین سٹریم کی 6 کتابوں میں آتی ہے. تو مصنف تک تو ہم تب پہنچیں گے جب یہاں ہمیں کوئی دلیل نہ ملے. تو سیم حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو اس مسئلے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ یا اخت ہارون سے مراد یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کے نام پر مریم سلام اللہ علیہا کا کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا. البتہ ہماری ایک ماں ہے سیدہ صفیہ، ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر وہ لونڈی بنا کر لائی گئیں. یہودی سردار کی بیٹی تھیں اور وہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، پیغمبروں کی اولاد میں سے. تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ دیا کہ ان کو آپ اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ پیغمبر کی اولاد میں سے ہے تو ان کی دلجوئی بھی ہوگی، کوئی عام عورت نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے اتنی دلجوئی فرمائی کہ سیدہ صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ان کا حق مہر ٹھہرا اور انہیں اپنے عقد میں لے لیا نکاح کر کے بجائے لونڈی بنانے کے. مزید پروٹوکول دیا، ان کی وہ غلامی بھی ختم کر دی اور انہیں آزاد کر کے اپنے عقد میں لیا اور ہماری ماں بن گئی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب. حیی ابن اخطب یہ یہودی سردار تھا جو مارا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر سیدہ صفیہ کی ڈھارس بندھائی. یہ نان مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ عورت جس کا باپ، بھائی، رشتہ دار ایک دن میں قتل ہوئے ہوں، وہ عورت اسی دن کس طریقے سے کسی ایسے شخص کے عقد میں جا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے قتل ہوئے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایسا نہیں ہے، وہ احادیث موجود ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی کہ آپ آخری پیغمبر کی بیوی بننے والی ہیں. تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو رسول اللہ کی طرف کر دیا تھا، اگرچہ اس دن ان کا باپ قتل ہوا تھا، باقی رشتہ دار قتل ہوئے ہوئے تھے. پھر بھی نبی علیہ السلام کی طرف مائل ہوئیں اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ بن گئی. اور ان کا قد چھوٹا تھا، اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک گھٹنے کو رکھا اور اس پہ پاؤں رکھ کے وہ اونٹ پر سوار ہوئی. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو کتنا پروٹوکول دیتے تھے اور اپنے پیچھے سوار کیا. یہاں کراچی کے ایک مفتی نے بات کی تھی کہ جی وہ موٹر بائک کے پیچھے ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھنا یہ عجیب سی، پھر بڑے اس نے عجیب و غریب غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے یہ تو سنت ہے. اونٹ کے اوپر سیدہ صفیہ رسول اللہ کے پیچھے اسی حالت میں بیٹھی تھی کہ ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ٹانگ ادھر کر کے اور نبی علیہ السلام کو پکڑ کر وہ بیٹھی تھی. تو یہ تو سنت ہے اور یہ زیادہ سیف طریقہ ہے. گاؤں کے لوگ آپ نے دیکھا ہے بوڑھی عورتوں کو جب لے کر چلتے ہیں تو وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نہیں کرتے، گرنے کے چانسز ہوتے ہیں. ایک ٹانگ
اس طرف اور ایک ٹانگ اس طرف, اس میں چانسز نہیں ہوتے. اس طریقے سے سواری پر بیٹھنا ہماری ماں کی سنت ہے, سیدہ صفیہ کی. تو یہ بات میرے کو اب پتہ چلی کہ وہ جو ہے 9 مہینے تک اوپر ہی تھی, جو ہے پہاڑ کے اوپر ہی تھی, ٹھیک ہے, اور وہیں سے جو ہے میٹھے پانی کے جھرنے بعد یہ ایک پانی کا جو ہے پیڑ کے وہیں سے وہ نکلا, اور کھجور بھی تھے, پکے ہوئے کھجور, اور باقی تو سب ٹھیک ہے. بس میرے کو لونڈیا کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں, وہ میرے کو اب تک جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور کوئی ملے گا اس سے سمجھے گا بیٹھ کے, ٹھیک ہے, آرام سے. ویڈیو میں تو ہم ترک اور نہیں کر سکتے نا, ٹھیک ہے. اور کیسے لگی ویڈیو؟ بہت اچھی ویڈیو تھی. حضرت مریم نے بہت سندرس کیا, کیسے پہاڑی پہ رہتے ہوئے کھجور کھائے, اب وہ نیچے اترے, اب لوگ ہاں, اور مطلب بولنا نہیں تھا اس کو, اشارے سے بتانا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس زمانے میں روزہ رکھا ہوا ہے, اور جس چیز کا ڈر تھا وہ سمے آ چکا تھا. وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں جائی گئی, سب لوگ دیکھ کے حیران تھے کہ ایک 16 سال کی لڑکی, اس کی ماں بھی اچھی تھی, اس کے ابو بھی اچھے تھے, وہ ایسے نہیں تھے. وہ لوگ شک کر رہے تھے کہ بچہ کس کا ہے. تو اس کو بہت کچھ سمجھایا, بہت کچھ بتایا, اس نے سندرس کیا. تو آگے دیکھتے ہیں, ویڈیو بہت اچھی تھی, سمجھتے سمجھتے ہی سمجھ میں آئے گی نا, ابھی اتنی سمجھ میں آئی. ابھی بتایا ہی اتنا ہے انہوں نے, اس سے آگے کا بھی بتایا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ان کا بھائی کا تھا وہ شاید انہوں نے کافی لمبا کھینچ دیا میرے حساب سے, کیونکہ سٹارٹنگ میں مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ ایک نام رکھا ہوا ہے, کیونکہ لوگ نام رکھتے, اور آج بھی لوگ نام رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنے نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے تو آج کتنے محمد, کتنے نام ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے. تو لوگ نام رکھتے ہی, ہم کو سمجھ میں آ گیا تھا, لیکن انہوں نے کافی لمبا اس چیز کو کر دیا تھا. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ٹھیک ہے. لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, بائے.